اچھا جی، یہ کتاب مکر کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پڑھ آئے ہیں پڑھ؟ ہاں اچھا پڑھ تھا. فرزین صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. فرحان شیخ صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. حضرت انڈیا والوں کو بک کیسے مل سکتی ہے؟ فی الحال تو انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ ہے جناب. پاکستان سے انڈیا نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، تو بہت مسائل ہی ہیں. اگر آپ کا کوئی لنک ہے تو آپ پاکستان سے منگوا لیں، پاکستان میں تو آسانی سے دستیاب ہیں کتابیں. ہاں جی چلیں جی آگے پڑھیں. بیان نصیحت ہے. بس بیان نصیحت چلیں آگے. بیان نصیحت. اشارہ: جو تجھے نصیحت کرتا ہے وہ تجھے علم دیتا ہے، اور جو تجھے علم دیتا ہے تو خود پر اس کی امامت ثابت کرتا ہے. جو تجھے یاد دلاتا ہے وہ تجھے یہ بتاتا ہے کہ تو عالم ہے. یہ دو منزلیں ہیں. اچھا جی آگے ہے جی. یہ پڑھا تھا ہم نے کہ جو تجھے نصیحت کرتا ہے اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے نا. ایک تو ایک نصیحت ہے، دوسرا علم ہے، اور یہ دوسری یاد دہانی ہے. نصیحت اور یاد دہانی میں فرق شیخ اکبر نے بتایا کہ کیونکہ یہ موعظہ نصیحت کا باب ہے، تو کہتے ہیں کہ جو تجھے نصیحت کرتا ہے وہ تجھے علم دیتا ہے. ہاں وہ تجھے سکھاتا ہے یا بتاتا ہے، اور جو تجھے سکھاتا ہے یا بتاتا ہے تو وہ تیرا امام ہے یا تیرا استاد ہے. بن گیا. اسی طرح جو تیری یاد دہانی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تجھے بتا رہا ہے کہ تجھے یہ چیز پہلے سے پتہ ہے، تو بھول گیا ہے، تو وہ صرف تجھے یاد کروا رہا ہے. اور جو تجھے یاد دہانی کرواتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو پہلے سے اس چیز کا عالم ہے. تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ یہ دو منزلیں ہیں، ایک نصیحت، ایک واعظ، اور دوسرا نصیحت. نہیں، واعظ اور نصیحت تو ایک نصیحت ہوگی اور ایک یاد دہانی ہوگی. یاد دہانی کا مطلب ہے جو پہلے سے چیز یاد تھی بندہ بھول گیا دوبارہ سے اس کو یاد دلانا. نصیحت جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے جو علم دے رہا ہے. نصیحت کا مطلب ہے کہ جو پہلے سے نہیں پتا خود نہیں بتا رہا ہے. اور یاد دہانی وہ ہے کہ جو تجھے پہلے پتا ہے لیکن تو بھول گیا تھا، پھر تجھے وہ یاد دلا رہا ہے. آگے ہے جی نیکسٹ لطیفہ ہے. نصیحت تجھے توڑتی ہے اس لیے تو فرمایا میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں اور یاد دہانی تجھے جوڑتی ہے. نصیحت تجھے توڑتی ہے کیونکہ نصیحت اوپر بولا ہے کہ نصیحت علم ہے، تجھے توڑتی ہے. نہیں، علم نہیں ہے نصیحت. مطلب تفرق ہو کہ یہ ہے کہ بندے کو زیادہ نصیحت کرو تو اس کی ظاہری بات ہے کہ وہ نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے، بگڑ جاتا ہے وہ. ہاں تو اس وجہ سے کہا کہ نصیحت تجھے توڑتی ہے. مطلب تجھے توڑنے سے مراد یہی ہے کہ تیری عاجزی اور اس طرح کی طرف اشارہ کرتی ہے. یاد دہانی میں تو کسی کو یاد دلا تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پہلے سے تجھے پتہ ہے، تو نئی چیز تو کوئی نہیں بتا رہا نا، نہ تو اس کا استاد ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس طرف سے اشارہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے کہ انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. اور دوسرا ہے کہ وذکر یجمع کا، اور ذکر تجھے جوڑتا ہے. ذکر کا مطلب یاد دہانی ہے. ہاں یاد دہانی جوڑتی ہے، اور نصیحت جو ہے وہ تجھے توڑتی ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے نصیحت سے وہ اکڑ آ جاتی ہے نا، یہ مجھے بتا رہا ہے، دیکھو میں بھی عالم ہوں، مجھے بھی پتہ ہے یہ بات، تو یہ مجھے دیکھو استاد بننے کی کوشش کر رہا ہے میرا. تو بندے میں اکڑ آتی ہے، تو اکڑ جو ہے جب چیز اکڑتی ہے تو ٹوٹتی ہے. وہ نصیحت بھی قبول نہیں کرتا، نصیحت نہیں قبول کرتا. تو دوسرا جو ہے وہ یاد دہانی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے تو پہلے سے پتا تھا، بھولا ہوا تھا میں، خالی اس کا یاد دلا رہا ہے. وہ بات وہ نفس والی ہے، نفس اس میں نصیحت میں نفس اکڑ جاتا ہے، اور یاد دہانی میں نفس کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میری چیز تھی مجھے یاد دلائیے، خیر ہے. ٹھیک ہے جی پڑھیں آگے. اچھا جی آگے ہے اشارہ. نصیحت ناخوشی یا کراہت سے قریب ہے. وہی نصیحت میں ناخوشی ہے اور کراہت ہوتی ہے، بندہ خوشی محسوس نہیں کرتا. جبکہ یاد دہانی سکون اور رجوع کا باعث ہے. اب خوشی ہوتی ہے کہ میری چیز تھی مجھے ملی ہے، خیر ہے، میں تو پہلے سے جانتا ہوں. یہ تو آسان ہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ کسی کا میسج آیا جناب، مرشد کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے. میرے پاس بھی ایک مؤدبانہ نصیحت ہے. بس انہوں نے اتنی میسج کیا. چلیں نصیحت تو بندے کو گراں گزرتی ہے جی. نصیحت نہ کرنے کو یاد دہانی ہے تو وہ بتا دیں. چلیں اچھا جی اشارہ. یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو سمجھ آ گیا. یہ وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ناخوشی اور کراہت ہے سے قریب ہے، جبکہ یاد دہانی جو سکون اور رجوع کا باعث ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کوسچن کے لیے ٹائم رکھیں کیونکہ
اچھا وہ اس کے بعد رکھ دیں گے، اس لیے کہ فیس بک بند کر کے واٹس ایپ پر جانا پڑے گا. ہاں اس کا آسان حل یہی ہے کہ ابھی ہم جب 2 منٹ دیتے ہیں نا آپ کو بیچ میں، اس وقت آپ بند کر دیا کریں. اس ٹائم پہ ہم تو کچھ بتا نہیں رہے ہوتے، جو بھی ہم یہ بیان پورا کریں گے تو اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ یا 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں آپ اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں جو ہم نے اوپر پڑھا ہوگا، کیونکہ اینڈ پہ تو چلو ہمارے پاس ٹائم ہے ہی ہے، لیکن وہ پھر اینڈ تک وہ چیزیں بھول جاتی ہیں. بھول جاتی ہیں نا. تو یہ ابھی ہم جب اس کا پڑھا تھا رحمت والا تو 2 منٹ کا وقفہ دیا تھا، ابھی نصیحت پڑھیں گے 2 منٹ کا وقفہ دیں گے. اس 2 منٹ کے وقفے کے دوران اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو وہاں پر جا کے اور بول کے سوال بھی کر سکتے ہیں. اشارہ نصیحت مومنین کے لیے ہے اور یا دہانی عارفین کے لیے. یہ زبردست شیخ نے بالکل واضح کر دی نا بات. اب نصیحت مومنین کے لیے اور یا دہانی عارفین کے لیے. عارف کو تو پہلے سے پتہ ہے نا، عرفان تو تھا نا، اس کو ان چیزوں کا ادراک تھا، لیکن وہ بھول بیٹھا تھا یا اس کے ذہن میں نہیں تھی، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ جی اب اس کو یاد دلاؤ. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ نصیحت مومنین کے لیے اور عارفین کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آگے چلیں. یہ تو ایزی ہے، نصیحت کا بیان ایزی ہے، میرے حل اتنا مشکل نہیں ہے. لطیفہ، جب تک تو واعظ ہے تو صاحب کلام ہے، اور اگر تو صاحب کلام ہے تو صاحب حرف ہے. یہ بھی آسان ہے، سمپل ہے. جب تک تو واعظ ہے تو صاحب کلام ہے. ظاہر سی بات ہے، واعظ کا مطلب وہی ہے نا جو نصیحت کرتا ہے. جو نصیحت کرتا ہے تو بولتا ہے تو وہ صاحب کلام ہوا. اور اگر تو صاحب کلام ہے تو صاحب حرف ہے. صاحب کلام ہے، کلام کار ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں حروف سے ہی کوئی چیز مل کے بنتی ہے نا. کوئی بھی لفظ بنتا ہے تو وہ حروف سے ہی مل کے بنے گا، تو اس لیے پھر صاحب حرف بھی ہوا. آگے ہے جی لطیفہ. واعظ 2 طرح کے ہیں، خاموش اور متکلم. خاموش اپنے حال سے نصیحت کرتا ہے. ہاں، ابو العباس ایک اپنے کال سے کرتا ہے تو دوسرا اپنے حال سے کرتا ہے. اچھا جی، کیا ہے؟ ابو العباس الخشاب. خوشاب ہے، خشاب ہے، خشاب. الخشاب کے سامنے شہر فاس میں اخروی معاملات سے متعلق ایک کتاب پڑھی گئی تو آپ خاموش رہے. جب آپ سے اس کتاب پر کلام کا کہا گیا تو پڑھنے والے سے بولے مجھے پڑھ اور کتاب چھوڑ دے. کتاب چھوڑ دے، کتاب چھوڑ دے، یعنی کتاب کو چھوڑ دے، کتاب کو چھوڑ دے، مجھے پڑھ. جب ابو مدین کو آپ کی یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ کتاب ان کا حال تھی. اسی طرح جب حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو بولیں آپ کا خلق قرآن ہے. وہی ہے نا کہ وہ اس کو چھوڑیں اور وہ اس کو پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی اس کتاب کو چھوڑو مجھے پڑھو. اسی طرح واعظ 2 طرح کے ہیں نا، واعظ 2 طرح کے، ایک خاموش ہے، ایک بول رہا ہے اور ایک بول کیا ہے. خاموش والا اپنے حال سے نصیحت کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہا، کر تو رہا ہے. ہاں اگر کوئی اس کی نصیحت کو سمجھے تو سمجھنے والے پہ ہے، سمجھنے والے پہ ہے کہ وہ کس لیول کا بندہ ہے. تو یہ شیخ نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک بندہ اگر کسی خاموش واعظ کے سامنے ہے لیکن اس کا ادراک نہیں کر سک رہا تو کتاب سے یا باقی بول کے نصیحت چاہ رہا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو چھوڑو اور میرے حال پہ غور کرو. لیکن وہ نہیں کر سکتا، اس کا اتنا لیول نہیں ہے نا، لیول نہیں ہے، لیکن نصیحت ہوتی ہے. یہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے. وہ بھی اب وہ وہی باتیں جو تھیں ایز اٹ از ان کی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایز اٹ از ان کے اخلاق میں احوال میں موجود ہیں. اچھا، یہ زمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یاد دہانی کروانے والے کا مرتبہ بلند ترین ہے اور نصیحت کا تعلق محض علم سے ہے. یاد کروانے والا تجھے تیرا اصل دکھاتا ہے، نصیحت والا شاگرد بناتا ہے، مرید کرتا ہے، اور یاد دہانی کرانے والا فقیر پیر کامل ہے صاحبان. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے کیا، لیکن میرے خیال میں اس طرح سے، کیونکہ آگے شیخ نے نصیحت واعظ کی بھی 2 آگے مثالیں دی ہیں نا. لازمی نہیں ہے کہ نصیحت سے مراد وہی ہو، مطلب کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے جو مثال پڑھی ہے ابو العباس خشاب والی، یا جو حدیث میں جو پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا خلق کیا تھا، تو اس کیٹیگری میں یہ دونوں میں اس میں آ جاتے ہیں، کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے. ہاں یہ اس بندے کی نیت پہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. آگے جی، بات کرنے والے بھی 2 ہیں. اسی کے آگے تھا، ہاں اس کے آگے ہی ہے نا. یہ پچھلا جو تھا نا لطیفہ اسی سے آگے ہے. یہ آگے جی، بات کرنے والے بھی 2 ہیں. ایک وہ جو بات پہنچاتا ہے، دوسرا وہ جو اعتقاد رکھتا ہے. جو بات پہنچاتا ہے اس کی مثال تیرا کلام حق کو پڑھنا ہے، اور ایسی بات کرنے والا جو اعتقاد بھی رکھتا ہے تو وہ حق کا پیغمبر ہے. اب اس میں دیکھیں نا، اس میں ایک اور بات کر دی. بات کرنے والے پہلے تو بتایا کہ ایک بات کرنے والا ہے اور ایک خاموش ہے. اب بات کرنے والوں کی بھی آگے قسمیں آ گئی، جو بول کے نصیحت کر رہے ہیں ان کی آگے قسمیں آگے. مطلب اس کو اتنا بھی لائٹلی نہ لے لیا جائے کہ نصیحت والے بالکل ہی فارغ ہیں، اس طرح نہیں ہے. نصیحت کا ایک بڑا مقام ہے اس کا بھی.
بات کرنے والے بھی دو ہیں. ایک وہ جو بات پہنچاتا ہے. بات پہنچاتا ہے مطلب کہ وہ بات جو کسی اور نے کہی ہے وہ بات آگے پہنچا رہا ہے تیرے تک, سن کے کسی سے سن کے تجھے آگے بتا رہا ہے, وہ اس کی بات پہنچا رہا ہے. دوسرا وہ جو اعتقاد رکھتا ہے, اعتقاد رکھتا ہے مطلب جو بات اس نے کی اور اس کے اپنا دل میں اعتقاد رکھا. جو بات پہنچاتا ہے اس کی مثال تیرا کلام حق کو پڑھنا ہے. جو بات پہنچاتا ہے کلام حق کو پڑھنا ہوگا نا. اب اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی چیز بات پڑھ کر تو اگر کسی بندے کو کوئی بات بتا دی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ بات پہنچانے والا ہے, کہنے والا تو پیچھے کوئی اور ہے نا. اور ایسی بات کرنے والا جو اعتقاد بھی رکھتا ہے تو وہ حق کا پیغمبر ہے. اس بات پہ اعتقاد بھی, جو بات بتا رہا ہے اس کے اوپر اعتقاد بھی رکھے کہ ہاں ایسی طرح یہ نہیں کہ ادھر سے پڑھا ادھر سے بتا دیا تو بس کام ختم ہو گیا. اس کے اوپر اعتقاد بھی رکھے گا تو تب وہ پیغمبر ہوگا. نہیں, اور ایسی بات کرنے والا جو اعتقاد بھی رکھتا ہے تو وہ حق کا پیغمبر ہے. حق کا پیغمبر ہی ہوا نا, کیونکہ وہ اپنی بات تو نہیں بتا رہا, وہ تو حق کی بات تجھ تک پہنچا رہا ہے. تو یہ نصیحت کرنے والوں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ بھی تھا, اور پچھلا بھی تھا. اچھا, یہ کہتے ہیں یاد کہ یا کا تعلق مرتبہ وحدت سے ہے اور نون نصیحت کا مرتبہ خلق ہے. چلیں جی, یہ آپ نے کہہ دیا لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اچھا جی, آگے چلیں. یاد دہانی ہاں, یہ لطیفہ. یاد دہانی کروانے والے بھی دو ہیں, ایک وہ جو تیرا قصد کرے اور یہ رسول ہے, اور دوسرا وہ جس کا تو قصد کرے اور یہ وارث ہے. پس قصد کرنے والے پر ہمیشہ اپنے دعوے کی دلیل لازم ہے. اسی لیے مرید شیخ کا امتحان نہیں لیتا بلکہ شیخ مرید کا امتحان لیتا ہے, کیونکہ شیخ مقصود ہوتا ہے. اب اس میں یاد دہانی کرنے والوں کو بھی دو بنا دیا, مطلب اس میں تقسیم کیا. ایک وہ جو تیرا قصد کرے, جو تیری طرف آئے, ہاں, تجھ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے. نہیں حاصل کر رہی, یاد دہانی کرنے والا تجھ سے حاصل کیا کرے گا؟ نہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ یاد دہانی کروانے والا بھی دو ہیں, ایک جو تیرا قصد کرے, تیرا قصد کرے نا, یاد دہانی کروانے کے لیے تجھے آنے کے لیے بتائے. اچھا, تجھے آ کر بتائے, مطلب وہ خود سے تیرا قصد کر کے تجھے بتا رہا ہے, اور یہ رسول ہے. ہاں, اور دوسرا وہ کہ جس کا تو قصد کرے, یعنی کہ جس سے تو جا کے کچھ یاد دہانی جی کچھ ہمیں یاد دہانی یا کوئی ایسی چیز بتائیں. اور یہ وارث ہے, یعنی رسول کا وارث ہے. پر قصد کرنے والے پر ہمیشہ اپنے دعوے کی دلیل لازم ہے. ٹھیک ہے جناب. اسی لیے مرید شیخ کا امتحان نہیں لیتا بلکہ شیخ مرید کا امتحان لیتا ہے, کیونکہ شیخ مقصود ہوتا ہے اور مرید جو ہے وہ شیخ کا قصد کرتا ہے. میرے خیال میں سے یہی مراد ہے. یہی مراد ہے نا. مرید تو ظاہر سی بات ہے اس کا شیخ کا امتحان ہی لیتا, شیخ ہی لیتا ہے ہمیشہ مرید کا امتحان. کیوں؟ کیونکہ جو مرید ہے وہ شیخ کی طرف گیا ہے نا. ہاں, شیخ تو مرید کی طرف نہیں گیا نا, مرید کی طرف. اس وجہ سے کوئی شیخ کبھی مرید کی طرف نہیں جاتا نا. وہ یہ مطلب بہت ہی کوئی اکا دکا کوئی ویسی, وہ تو چلو ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن زیادہ تر جو عمومی بات ہے, عمومی بات یہی ہے کہ زیادہ تر جاتے ہیں شیخ کے پاس, کچھ مرید شیخ کے پاس جاتا ہے. پہلے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو دہانی کرانے وہ تو پھر انبیاء ہوئے اور رسول ہوئے نا, جو خود بتا رہے ہیں آ کے, واضح دلیل ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے قصد کرنا ہے, آپ نے مخلوق کو بتانا ہے, وہ بھی تو اللہ کے لیے بتا رہے ہیں, اللہ کے لیے بتا رہے ہیں, کون سا اپنے لیے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا جی. نصیحت بھی مکمل ہو گیا ہے. نصیحت اور یاد دہانی کا باب مکمل ہوا ہے. ان کے متعلق اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو ابھی ہم رکے ہیں.